ذہانت اور قابلیت دولت کی محتاج نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کسی اسٹیٹس کا سمبل ہوتی ہے۔ بات اگر کی جائے پاکستان میں موجود یوتھ کی، پاکستانی نوجوانوں کی، پاکستان کے طلبہ کی، تو ایسی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں جنہوں نے نہایت کم آمدنی میں نہ صرف یہ کہ بہتر تعلیم حاصل کی بلکہ ملک کا نام بھی روشن کیا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے ملی جعفر طیار سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے بچے سے ہم آپ کو ملوائیں گے جس نے محض پڑھائی کے شوق کی وجہ سے انتہائی مشکل حالات میں ریکارڈ رزلٹ لیا ہے، اور اس کا یہ رزلٹ نہ صرف اس کے گھر والوں کے لیے بلکہ اہل محلہ کے لیے بھی ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ میٹرک میں 850 میں سے 837 نمبر لے کر جو شاندار کامیابی حاصل کی ہے سید وجاہت نقوی نے، تو اس بارے میں ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنا شاندار جو ہے وہ رزلٹ ان کا آیا ہے، کتنی محنت کی، کتنا ٹائم دیا پڑھائی کو، اور کیا صرف پڑھائی ہی کرتے رہتے تھے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ان کی سرگرمیاں تھیں، اور کس طرح سے اب ان کی پلاننگز ہیں اس پڑھائی کے بعد، اس رزلٹ کے بعد آگے کیا فیوچر میں ان کے پلانز ہیں، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ وجاہت کے گھر اس وقت ہم موجود ہیں جو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جس طرح ہم نے بات کی کہ آپ کی پڑھائی کا شوق یا آپ کی محنت یا آپ کی دلچسپی جو ہے وہ پیسوں سے مرہون منت نہیں ہوتی، دولت کی، اور یہ کچھ بن جانے کا، کچھ کر دکھانے کی لگن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ تمام تر منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ وجاہت سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کا رزلٹ بہت شاندار آیا، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کے اتنا اچھا رزلٹ آئے گا، اتنے شاندار نمبر لیں گے آپ؟ میرا تو مائنڈ سب سے پہلے 90 کا بنا ہوا تھا، میں 90 آ جائے شکر الحمدللہ کروں گا اس کا، پھر اتنا اللہ نے نوازا کر دیا کہ 98.47% میری آ گئی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہاتھ ہے میرا، سب سے پہلے ماں باپ کا ہاتھ ہے، تو اس کے بعد سینٹر کا ہاتھ ہے۔ سینٹر کے یاد میں ایکسٹرا ٹائم لے کے ان کے جا کے پڑھتا تھا، ایون تو سنڈے کو جا کے میں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد میں گھر پہ آ کے نائٹ میں آ کے مطلب 12 بجے کے بعد جب سب سو جاتے تھے تو میں کچن میں بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے بات کی کہ آج کل کے جو نوجوان ہمیں نظر آ رہے ہیں یا جو بچے نظر آ رہے ہیں وہ ہر طرح کی آسائش کے، ہر طرح کی سہولیات کے عادی ہیں، تو آپ نے ان حالات میں، ان مشکل اوقات میں، جس طرح کی صورتحال کا اس وقت آپ کو سامنا ہے، پڑھائی میں کس طرح سے اپنا دل لگایا، اور کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ دیگر بچوں کی طرح سے تمام تر تفریحی سرگرمیوں میں مصروف ہیں؟ ہاں، میرا کھیلنے کا دل چاہتا ہے، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کا، مطلب کہ میں 1 سے 1.5 گھنٹہ کرکٹ کھیلتا ہوں، جو میرا شوقین ہے کرکٹ کھیلنے کا، تو 1 سے 1.5 گھنٹہ میں شام میں کرکٹ کھیلتا تھا بس، یہ میرا مطلب کھیلتا کرکٹ کا زیادہ کھیلتا تھا بس۔ صحیح۔ اچھا، کرکٹ آپ کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور مصروفیات ہیں یا بس پڑھائی اور کرکٹ دو ہی کام؟ پڑھائی اور کرکٹ، یہ دو کام تھے زندگی میں۔ اچھا، پڑھائی کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، کرکٹ تھوڑی کم دیتا تھا۔ صحیح ہے۔ 90% آپ نے سوچی تھی کہ جی اتنی آ جائے گی اور 98 پوائنٹ سم تھنگ آئی ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے آگے، فیوچر کے کیا پلاننگز ہیں؟ انشاءاللہ بھی فرسٹ سیکنڈ ایئر اس کو بھی اتنی محنت کروں گا، اس میں بھی سوچوں گا میں 80% لے کر آؤں۔ صحیح۔ اور آگے میں جو میرا جو فیوچر پلان ہے وہ ہے سافٹ ویئر انجینئر بننے کا۔ بہترین۔ سافٹ ویئر انجینئر کیوں، کیا اس میں آپ کو ایسی چارم نظر آتا ہے؟ بس میں نے لوگوں کو دیکھا، میرے ایک کزن ہے وہ دبئی میں جائیں سافٹ ویئر انجینئر، تو میں ان سے ایم لوں گا، ان سے مطلب کہ تھوڑی میں چیزیں سیکھوں گا، اور وہی انشاءاللہ مجھے بلائیں گے، وہ خود میں التجا کروں گا، وہ میں خود وہاں جاؤں، مطلب کہ وہاں پر جاؤں۔ ٹھیک ہے، وجاہت کی والدہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو بیٹے کی اس شاندار کامیابی پر، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا لگ رہا ہے۔ وجاہت آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں؟ جی، وجاہت چھوٹے بیٹے۔ اور بڑے صاحبزادے آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پڑھائی میں شاندار مارکس لیتے رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح شوقین ہیں پڑھائی کے؟ جی اللہ آمین۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جن مشکل مراحل سے گزر کر آپ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، آگے کے کیا پلانز ہیں بچوں کا، جس طرح سے سافٹ ویئر انجینئر بننے کا خواب ہے، تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو آسانی سے کر سکیں گے ان کے لیے یا نہیں کر سکیں گے، کیسا دیکھتے ہیں؟ اندر ویسے کر تو نہیں سکیں گے، آخر کوشش ہے کہ بس کچھ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو نا صحیح۔ تو وجاہت کیسے بیٹے ہیں آپ کے؟ وجاہت بہت اچھے بیٹے ہیں۔ کیا خاص بات ان کی زیادہ اچھی ان ہے؟ کی خاص بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ خیال بہت کرتے ہیں ماں باپ کا، اور یہ کہ پڑھائی کے معاملے میں پڑھائی کرتے ہیں، کہنا نہیں پڑتا، خود سے کہ لے کے بیٹھ جاؤ، خود سے اپنی کتابیں لے کے بیٹھیں گے کہ خود سے پڑھیں گے۔ صحیح، خود سے ان کو شوق ہے پڑھنے کا۔ صحیح، شروع سے ہی اسی طرح سے کتابوں کے شوقین ہیں؟ جی، کتابوں کی شروع سے شوقین ہے۔ میں کہیں جاؤں گی بڑے والے کے ساتھ تو خود نہیں جائے گا، کہے گا مجھے سینٹر جانا ہے، میری چھٹی ہو جائے گی۔ بہت ماشاءاللہ سے بہن نے بھی میری یہ بولا کہ ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی بہت اچھے ہیں، اچھا دیکھو کہیں جاتا نہیں تھا، بس ان کو اپنی کتابوں سے زیادہ مطلب ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو لگ رہا تھا کہ بچے کی پڑھائی جس طرح سے ایگزام کے دنوں میں آپ دیکھتی تھی کہ اس نے کہا کہ میں رات کو جاگ کر پڑھتا تھا، سب سو رہے ہوتے تھے، لگ رہا تھا کہ بچہ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے گا، ایسا شاندار رزلٹ آئے گا؟ بس یہ محنت انہوں نے کری ہے، محنت ان کو اللہ میاں نے کامیاب کری ہے، بس یہ کمرے کی وجہ سے ذرا یہ مسئلہ کہ سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے،
کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ، کیا کام کرتے ہیں؟ یہ گارمنٹس میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. پرائیویٹ جاب کرتے اور یقیناً انکم اتنی اچھی نہیں ہے کہ بچوں کو سہولیات دی جا سکیں. جی. تو آپ کیسے بچوں کو سمجھاتی ہیں؟ کبھی ان کا دل کرتا ہوگا اور دیگر بچوں کے پاس تمام تر چیزیں دیکھتے ہوں گے، یا ان کو جس طرح سے زندگی کی اور ایسی چیزوں میں مصروف دیکھتے ہوں گے جو انجوائمنٹ کے طریقہ کار ہوتے ہوں گے، تو کیا کس طرح سمجھاتی ہیں؟ کبھی ضد کی کسی چیز نہیں، کی؟ بچوں نے کبھی بس یہ دیکھا کہ جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ جیسے جو جاب ہے اس کے حساب سے خود چلیں. بچے کسی چیز کی ضد نہیں کی، نہ کسی کھانے میں ان کی ضد ہوتی ہے کہ نہیں یہ اچھا بناؤ. جو ملتا ہے وہی ماشاءاللہ ان کے پاپا بھی اور بچے بھی وہی چیز کھاتے ہیں. کبھی کوئی وہ نہیں کرا کہ نہیں یہ کیوں نہیں بنا، یہ کیوں نہیں بنا. صحیح، بہت ماشاءاللہ سے صحیح، بالکل. جس طرح سے وجاہت کی والدہ نے بتایا اور جس طرح سے وجاہت نے بھی بتایا کہ شروع سے ہی شوق چونکہ یہ ہے کہ کچھ بن جانا ہے، اور جس طرح کے حالات کا سامنا ہے ان کے والدین کو، ان حالات سے باہر نکالنا ہے، اور جس طرح سے ایک کمرے کے گھر میں یہ لوگ رہائش پذیر ہیں، یقیناً گزارا اس میں مشکل ہو جاتا ہوگا. تو یہ تمام تر چیزیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر رہائش اختیار کرنے کے لیے، بہتر طرز زندگی اپنانے کے لیے وجاہت کی یہ سوچ ہے، اور وجاہت کے بڑے بھائی کی یہ سوچ ہے کہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہم ایک اپنا مقام نہیں بنا سکیں گے، جب تک ہم دیگر لوگوں سے ممتاز یقیناً نہیں ہو سکیں گے. تو یہی سوچ کار فرما ہے وجاہت کی، جس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ شاندار انہوں نے محنت کی. اور خود وجاہت نے بھی بتایا کہ سب لوگ اور دیگر مصروفیات میں، دیگر اپنے میل جول میں، دوستوں میں، فرینڈز میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، لیکن وجاہت نے چونکہ یہ سوچا کہ پڑھائی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، لہٰذا پڑھائی کو فوقیت دیتے ہوئے اسی کو وقت زیادہ دیا. اور اس وقت 850 میں سے میٹرک کے نتائج جو ان کے آئے ہیں وہ 837 یعنی کہ 98% انہوں نے ریزلٹس جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں، جو یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے. کیونکہ عموماً دیکھا ہی جاتا ہے کہ اس طرح کے گھرانے جو بہت مشکل حالات سے دوچار ہوتے ہیں، خاصا وہاں پر تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے، وہاں پر پڑھائی کا رجحان کم دیکھا جاتا ہے. لیکن ایسے ہی گھرانوں میں ایسے گوہر نایاب بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ کچھ منفرد کر دکھانے کے چکر میں کچھ منفرد نتائج بھی لے کر آتے ہیں، جس کی مثال ہم نے آج وجاہت کو دیکھی. تو ہم سب کی یہی دعا ہے کہ وجاہت اپنے تمام تر گولز اچیو کر سکیں، جو ان کے خواب ہیں اس کو پورا کر سکیں، جو ان کے مستقبل کی پلاننگ ہے اس کو پورا کر سکیں، اور نہ صرف اپنے والدین کے مشکلات کم کر سکیں بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی ایک ایسا شاندار ایڈیشن دے سکیں جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرے. امتحانات میں کامیابی یقیناً طالب علم کی محنت سے ہی مشروط ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی بھی توجہ درکار ہوتی ہے. اور جو پڑھنے والے پڑھائی کے شوقین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یقیناً زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے، چاہے وہ ان کے اسکولز کے ہوں، چاہے کوچنگ سینٹرز کے ہوں، یا ان کے پرائیویٹ ٹیوٹرز ہوں. بچوں کی لگن اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اساتذہ کا بھی محنت کرنے کو اور زیادہ توجہ سے پڑھانے کو دل چاہتا ہے. تو وجاہت نے جو شاندار کامیابی حاصل کی ہے میٹرک کے رزلٹ میں، اور جو نتائج ان کے آئے ہیں اس میں یقیناً وجاہت کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کی بھی کامیابی ہے، ان کی بھی محنت ہے. ہمارے ساتھ وجاہت کے ٹیچر سر زہیب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کے پڑھائے گئے اسٹوڈنٹ کے اتنے شاندار مارکس آئے، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے وجاہت کو ایسے طالب علم بنایا کہ اس نے ہمارا، اپنے والدین کا، اپنے علاقے کا اور اپنا نام روشن کیا. ہم آگے بھی وجاہت سے اور اپنے تمام طالب علموں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے بھی ہمارا بھی اور اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا ایسے ہی نام روشن کرتے رہیں گے. وجاہت ہمارے پاس سر فہرست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اور ہماری آگے یہی امید ہے کہ وجاہت جو جیسے میٹرک میں اچھے نمبر لائے ایسے انٹر میں بھی اچھے نمبر لائے، اور ایسا ہمارا اور نام مزید روشن کرے. صحیح ہے. اچھا، کیسے ٹیچرز بھانپ لیتے ہیں کہ جی یہ شاگرد جو ہے یہ بہت شارپ ہے، یہ کچھ مختلف ہے، دوسروں سے ہٹ کر ہے، اور اس کو اگر ہم نے فوکس میں رکھا یا اس کو تھوڑا زیادہ توجہ دی تو یقیناً یہ کچھ بن جائے گا. وجاہت کو آپ فیوچر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 2 سال سے آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے پڑھائی کے شوقین رہیں گے؟ اصل میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود ہی ہمیں ٹیچرز کے بار بار سوالات پوچھتے ہیں، ایکسٹرا ٹائم لیتے ہیں، ٹیچر سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں آگے بڑھنے کی لگن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وجاہت ان طالب علموں میں سے ایک ہے، اور اسی طرح اساتذہ کا بھی تعاون اس کے ساتھ بھرپور رہا. جب جس وقت اس نے اساتذہ کی مدد مانگی اس کو ملی، اور سنڈے والے دن بھی جو ہے وہ وجاہت بھی اور اساتذہ بھی اور اسٹوڈنٹس بھی سیکھتے رہے، جس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے. صحیح، بالکل. ان کے ٹیچر سر زہیب کا یہی کہنا ہے کہ جس ادارے سے یہ منسلک ہیں اور جس طرح سے وہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو ایک وجاہت ہی نہیں بلکہ بیشتر ایسے کئی اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو پڑھائی کے شوقین ہیں، کچھ کر دکھانے کے، کچھ بن جانے کی لگن میں مبتلا ہیں، اور یہی ایک شوق ہے جس کی وجہ سے بچے دن اور رات کا فرق کیے بغیر پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں، اور یقیناً ان کے نتائج اسی طرح سے شاندار آتے ہیں جیسے وجاہت کا آیا.
पढ़ाई की तरह खेल में भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते वजाहत की यही सोच है कि वो न सिर्फ पढ़ाई के मैदान में कामयाब हो बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में इसी तरह से कामयाबियां समेटे जिस तरह से उसने मैट्रिक के रिजल्ट्स में शानदार कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से ये बात साबित हो चुकी है कि आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपकी मेहनत होगी उसमें शामिल और आप सच्ची लगन के हामिल होंगे और आप चाहेंगे कि आप कुछ बन दिखाएं, तो आपका मुस्तकबिल भी यकीनन वजाहत की तरह से ही शानदार हो सकता है और आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं।